آپ کے حوالہ سے ہے اور دوسرا موضوع ہمارا ہے معراج شریف کے حوالہ سے. اور اس میں ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں. ہم اپنے آستانوں سے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. تو حضرات گرامی، یہ جو معراج شریف کا حوالہ ہے اور 22 تاریخ کو کنڈوں کا جسے ہم ختم کہتے ہیں، اس کی نسبت حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے ساتھ ہے. تو حضرات گرامی، اسی حوالہ کے ساتھ آج میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب بھی موجود ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. حضور قبلہ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں حضور. سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی یہ تاریخیں رجب شریف کے اندر آ رہی ہیں معراج شریف کے حوالہ سے، تو میں جیسا پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ذات ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے کچھ دنوں کے بعد سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے تو بازار میں سرکار کا چچا لوگ جسے ابو جہل یا ابو لہب کے نام سے جانتے، یہ دونوں کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا جب بھی دیکھتے تو مذاق کے طور پر تو سرکار سے کہتے اے محمد بتا کوئی نئی بات بتا. اکثر نا یہی بات کر دیتے. تو جب سرکار معراج سے واپس آئے نا تو 2-3 دن ہو گئے تھے سرکار کو آئے ہوئے نا، ابھی 2-3 دن ہو گئے تھے معراج کو. تو سرکار بازار میں نکلے تو ابو لہب نے آگے سے کہا کہ محمد کوئی نئی بات بتا. تو آقا علیہ السلام تو مذاق نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلا وہ بات نکلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتی تھی. یا ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ بھی ہے، اس بات پر یقین بھی ہے کہ نبی کی زبان سے یا تو قرآن نکلتا رہا یا سرکار کی حدیث ہے ہمارے لیے. یعنی کہ سرکار کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلا تو اس میں اللہ کی خوشنودیت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہو جاتا. تو جیسے ہی اس نے سرکار کو مذاق کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ابو لہب سے کہا کہ ابو لہب تو پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ کوئی ایسی بات بتا، رات کی کوئی بات بتا. کا فرماتا ہے رات کے تھوڑے حصے میں، جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. یہ آیت کا نزول بھی اسی وقت ہوا. تو جب آقا نے کہا نا کہ ابو لہب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان پر گیا، میں اتنے سال رہ کے آیا، واپسی پر مجھے نمازیں ملی، رستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہ ملاقاتیں ہوتی گئیں، نمازیں میں کم کرواتا گیا، پھر مجھے 5 نمازیں میری باقی رہ گئیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رات سے تھوڑے سے حصے میں گیا. تو ابو لہب جو تھا نا وہ آگے سے مذاق کرنے لگا، کہنے لگا واہ جی واہ، ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، وہ بھی اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے میں کر آیا. تو مذاق کیا اس نے آگے سے. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ میرے رب نے مجھے کروایا. تو سرکار آپ اس حوالے سے وہ قرآن مجید میں نا سبحان اللہ جی والا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے مجھے آستانہ عالیہ پر موجود کیا. میں آپ کی محبتوں کا مشکور ہوں. جزاک اللہ. یہ جو آپ واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں، ویسے تو یہ بہت سے علماء حضرات نے بہت سی تفصیلات کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا ہے. اور ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. بالکل. اور اس کے جھوٹ یا اس میں کچھ من گھڑت ہونے کی تو کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. باقی جو ہیں اس کی تفصیلی بیانات بہت سارے ہیں، لیکن اس میں چند چیزیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اب آپ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ابو لہب کہہ رہا ہے یا ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اے محمد بتا کوئی اور کو نیا واقعہ بتا. ایسے ہی. تو کریم آقا علیہ السلام نے پھر اس پر یہ سارا واقعہ ان کو بتایا کہ ابو لہب کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات یہاں مکے سے بیت المقدس جائے، واہ واہ واہ، پھر وہاں سے بیت المقدس سے وہ آسمان پر جائے، واہ،
آسمان پر اپنے خدا کے ساتھ ملاقات کرے. واہ 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 واہ, خدا کے ساتھ ملاقات کرے, واہ واہ واہ. پھر اپنے خدا اپنے خالق و مالک سے راز و نیاز کی باتیں کرے. آہا, سبحان اللہ. اور پھر وہاں سے پلٹ واپس بھی آ جائے. واہ, سبحان اللہ. تو اب یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے, اس کو جتلایا تو جا نہیں سکتا. اور پھر ہمارے نبی نے جو بیان فرما دیا اس میں تو کسی قسم کا مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا نا. جی قبلہ شاہ صاحب, آپ جو بات فرما رہے ہیں نا, تو میں نے نا ایک حدیث پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکاۃ شریف میں. ایک منٹ حضور, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بات کی سب سے پہلے تصدیق کرنے کے لیے جو ہے نا, اللہ اکبر, میں محبت صدیق بیان کروں گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کہ ابو لہب اب اس بات کو مذاق بنانے کے لیے نا مکے میں چلے گئے. جی, مکے میں چلا گیا اور جا کے لوگوں سے کہنے لگا. پھر وہ جناب ابو بکر صدیق سے ملا اور اس نے کہا کہ ابو بکر بتا, کیا کوئی ایک شخص راتوں رات یہاں سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں. اور پھر کہا جی کہ وہ راتوں رات آسمان پہ جا کر واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں. واہ, ایسے ہی. تو جب یہ کہا نہیں تو پھر ابو جہل نے آگے سے کہا جی کہ یہ تو تمہارا محمد کہہ رہا ہے. تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے. تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے کہ میں نے بیت المقدس کی سیر کی, میں عرش پر گیا, اللہ سے ملاقات کی, واپس آیا. تو جب سیدنا صدیق اکبر سے یہ کہا گیا نا جی, تو سب سے پہلے صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک فرمایا. اگر یہ میرے محمد کہہ رہے ہیں, یہ میرے آقا کہہ رہے ہیں, یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں, تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں, کوئی زیادتی نہیں, یہ حرف بائی حرف ٹھیک فرما رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں دو چیزیں بڑی اہم رہتی ہیں شاہ صاحب, کہ وہ سارا واقعہ ہوا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لائے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اسراء معراج, یعنی کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر بھی کروائی گئی, اور معراج یعنی کہ عروج بھی عطا کیا گیا. اللہ رب العزت کا قرب بھی عطا فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ کعبہ کو حسین سبحان اللہ, سبحان اللہ. کعبہ کو حسین جتنی دوری رہ گئی تھی, اللہ کے ساتھ اتنی ملاقات بھی ہوئی, اتنے پاس, اتنے قریب سے. تو یہ سارا یہ تو دو ہے نا, کہ ایک تو سیر کروائی, دوسرا معراج ہوا. وہاں پر جو ایک واقعہ بیان ہوتا ہے رستے میں, جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو زمزم سے غسل دیا گیا. میں اس پر اپنا عقیدہ یہ رکھتا ہوں, اور الحمدللہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت اور آستانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا بھی عقیدہ انشاءاللہ یہی ہوگا کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو شاہ صاحب میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو زمزم سے نہیں, بلکہ زمزم کو قلب اطہر سے دھویا گیا. سبحان اللہ, کیا سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں کہتا ہوں عظیم نقطہ دیا آپ نے, کمال کر دیا. واہ واہ. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ آج تک زمزم کے اندر جتنی بھی برکتیں ہیں وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ملنے سے ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی سے حاصل ہوئی. بے شک وہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے رگڑنے سے نکلا, لیکن اس کو تمام برکتیں جو ہے نا, میں کہتا ہوں وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر اترنے والا قرآن اور ان کے قلب اطہر سے اور ان کی زبان اطہر سے ملنے والی تمام تر جتنی بھی تعلیمات ہیں اسلام کی, وہ آج تک نہیں اور قیامت تک ہی, آج تک نہیں بلکہ قیامت تک جو ہیں وہ ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہیں جو راہ ہدایت پانا چاہتا ہے. بے شک. تو میرے نزدیک تو یہ بڑی متبرک بات ہے. میں تو اسی پر اتفاق کرنا چاہوں گا
باقی بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری معراج ہے، معراج کے اندر بہت سارے اور دیگر بھی معاملات ہیں. جی جی. تو قبلہ شاہ صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا سرکار نے. تو یہاں پر نا مجھے حدیث مشکات شریف کی یاد آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں عرش معلیٰ پر پہنچا نا، یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا، اس سے پہلے ایک مقام آیا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نا بے شمار فرشتے کھڑے تھے وہاں پر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا وہاں پہ گئے، فرشتوں کو دیکھنے لگے. جیسے بندہ کو انجان جاتا ہے نا کسی جگہ پہ چلا جائے تو وہاں پر جا کے لوگوں کو دیکھتا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، پہچان کرتا ہے. تو آقا علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو سرکار نا فرشتوں کو دیکھنے لگے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کیا تم ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ کیا تمہیں ان کا نام پتہ ہے؟ تمہیں ان کا مقام پتہ ہے؟ تمہیں ان کے کھانے پینے کا پتہ ہے؟ یہ تمہیں پتہ ہے یہ آتے کہاں پہ ہیں، کہاں سے ہیں، یہ جاتے کہاں پر ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں مولا اے رب العالمین، یہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جیسے آپ فرما رہے تھے. سبحان اللہ. ادھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے. ایک میری باتوں پر ذرا غور کیجئے گا، بڑی اہم باتیں ہیں، سرکار کی محبت والی باتیں ہیں. اس کو جیسے وہ صوفیزم والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، صوفی، جیسے ہمارا یہ پروگرام بھی تصوف کا ہے تو اس میں صوفیہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو صوفی کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کی بات کی جائے، سبحان اللہ، جب بھی رسول اللہ کی بات کی جائے تم مزہ لے کر کیا کرو اور مزہ لے کر سنا کرو. یعنی کہ ایسے سنا کرو، ایسے بات کیا کرو جیسے کوئی تمہیں کہے کہ یہ سامنے آقا بیٹھے، ان کی تعریف کرو. سبحان اللہ. صوفی کہتے ہیں یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزہ لے کر کیا کرو اور مزہ لے کر سنا کرو. تو یہ مزے سے بات سننا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا اے رب العالمین تیریاں تو ہی جانتا ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے دیدار کیا اپنی آنکھوں سے. میں اللہ کے آمنے سامنے رہا، جیسے آپ نے کعبہ کو حسین کا ذکر کیا نا، اتنا فاصلہ رہا. اور ایک مقام پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اور رب کے درمیان میں اتنا فاصلہ رہا جیسے میری آنکھوں کے یہ بمیں ہیں، اتنا فاصلہ رہا. دوسرے مقام پہ میں نے پڑھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا اور میرے رب کا اتنا فاصلہ تھا جیسے میری ایک یہ آنکھ ہے اور یہ ایک آنکھ ہے، اس میں فاصلہ جو ہے. اور ایک مقام یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا اور میرے رب کا بس اتنا سا فاصلہ تھا، وہ کہہ رہا تھا ہونٹ میرے ہل رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک بات وہ کر رہا تھا، ہونٹ میرے ہل رہے تھے، اتنا فاصلہ رہا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پر دیدار کیا، اور جب مجھے ان لوگوں کا یعنی فرشتوں کے بارے میں پتہ نہ چلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ، سبحان اللہ. ادھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. تو حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کانوں کے درمیان میں رکھا، میرے کانوں کے درمیان رکھا. پھر اس ہاتھ کی جو ٹھنڈک تھی اس کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. اس ٹھنڈک کی برکت سے، اس نورانیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، اور ایسا کھول دیا میں پھر زمین اور آسمان کی تمام اشیاء اور تمام رستے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کر دیے. تو آپ پھر وہ جو بات پہلے چل رہی تھی کہ ابو لہب نے جیسے سرکار سے پوچھا نا، جیسے آپ نے وہ بتایا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوا تو آپ نا ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی ایسے نہیں سویا جتنے مزے سے اور سکون کی نیند میں اس رات سویا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس رات اتنا کیوں سوئے؟ آقا فرماتے ہیں پہلے ہر رات مجھے اس کی ضرورت ہوا کرتی تھی. ساری رات میں جاگا کرتا تھا، کبھی غاروں میں چلا جاتا تھا، کبھی جنگلوں میں چلا جاتا، کبھی بازاروں میں، کبھی ویرانوں میں چلا جاتا. یعنی ہر رات مجھے اس کی ضرورت ہوتی تھی، اس خدا کی. لیکن آج رات اس لیے میں سویا کیونکہ اسے میری ضرورت ہے. جیسے کہتے ہیں نا سی میراج ایک راز محبتاں دا نہیں کسی دی سمجھ وچ آਉਣ والا، سدیا طالب نے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی سد لے جان والا. اچھا یہاں پر ایک اور بات آ گئی. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے. یہ بھی وضاحت کر دوں، جب معراج کی رات آئی نا تو براق لے کر جب نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل آیا، تو جبریل نا ایک پہاڑی پر نا اس نے اپنی طاقت سے اپنے پروں کے ساتھ
ایک پہاڑی پر اشارہ کیا تو وہاں سے جیسے کسی کو سہارا دینے کے لیے سپورٹ دینے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نا کیل وغیرہ یا جس کے ساتھ جس چیز کو باندھا جاتا ہے تو وہ چیز نظر آئی. تو جبریل نے براق کی رسی کو اس کے ساتھ مہار کو لگام کو اس کے ساتھ باندھ دیا. تو اب مجھے آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں, تو جو احباب سمجھدار ہوتا ہے وہ ایمانداری سے مجھے یہ بتائے اور اپنے دل سے یہ فیصلہ کرے, جو غلام ہوتا ہے وہ جانور کی رسی کو پکڑ کے باندھتا ہے یا آقا خود باندھتا ہے؟ غلام ہی باندھتا ہے نا. تو یہاں پر ثابت ہو گیا جبریل آقا استاد نہیں ہے بلکہ جبریل تو نبی کا غلام ہے. بے شک بے شک, جو سواری کو خود باندھے, جو سواری کو خود باندھے. کیا بات. تو اسی طرح آقا علیہ السلام کا یہ معراج والا واقعہ الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آسمان پہ گئے پھر زمین پر آئے. تو یہاں پر ایک اور میں بات پتے کی بتانا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کے لیے یہ ایک بڑی نکتے کی بات ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے, اقصیٰ میں جا کر نبیوں کو سرکار نے خطاب کیا, نبیوں نے سرکار کو خطاب کیا, پھر سرکار نے ان کو ان کی امامت کروائی. امامت نماز کی ہوتی ہے, ایسی ہے نا شاہ صاحب؟ تو آپ مجھے یہ بتاؤ, کیا شاہ صاحب جب آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے تھے اس وقت ہی نمازیں لے کے آئے تھے؟ ایسے ہی ہے نا, نمازیں کب لے کے آئے؟ معراج سے واپسی پر. لیکن ادھر عجیب معاملہ ہے کہ آقا علیہ السلام معراج پر جانے سے پہلے نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں, یہ نماز امامت فرما رہے ہیں. یہ نمازیں کیسی نماز ہے؟ نماز تو بعد میں ملی ہے, پڑھا سرکار پہلے رہے ہیں. یعنی کہ مثال ایسے سمجھ لے, ایک بندہ ہے اس نے ابھی نیا کپڑا بھی نہیں لیا, سوٹ اپنا سلائی نہیں کروایا, ابھی تو کپڑا دکان پہ پڑا ہے, گھر آئے اپنی بیوی کو کہے کہ میں یہ کپڑے اتارنے لگا ہوں, اس کو دھو دے, یہ جو میرا سبز رنگ کا سوٹ ہے نا اس کو دھو دے. وہ کہے گی بھلے تو نے تو سفید رنگ کا پہنا ہے. وہ آگے سے کہے میں نے تو ابھی دکان سے کپڑا لے کے آنا, وہ حیران ہو جائے گی, ابھی تو کپڑا آیا بھی نہیں, سوٹ سلائی بھی نہیں, تو کیسے جائے. ادھر یہی بات ہے کہ آقا علیہ السلام بھی معراج پہ گئے ہی نہیں, نمازیں ملی نہیں, نماز پہلے پڑھائی جا رہی ہے. یہ عجیب بات ہے نا, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا دیوانوں کا عقیدہ ہے یہ, سی معراج اقراز محبتاں دا, محبتوں کی یہ بات تھی, سی معراج اقراز محبتاں دا, نہیں کسی دی سمجھ وچ آਉਣ والا. یہ تو کسی کی سمجھ کی بات ہی نہیں ہے. جو معراج کی رات آقا علیہ السلام جاتے ہوئے انبیاء کرام کو نمازیں پڑھا کے گئے, یہ ایک راز کی بات ہے. تو یہ بھی سماعت فرمائے, میں نے ایک صوفی سے سنا تھا, شاید کسی تحریر میں بھی موجود ہو, میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا, انہوں نے کہا شاہ صاحب بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری ایک ملاقات ہوئی تھی پیر علاؤدین صدیقی صاحب سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاملہ تھا نا نماز پڑھانے والا, یہ معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے پہلے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو خطاب کیا. جب آخر پہ یہ اعلان کیا نا اللہ تعالیٰ نے, اے روح تم میں سے کوئی ایسی روح ہے کہ جس کو میں یہ امت دوں جس کی عمریں بھی کم ہو اور اپنے نبی کی بات کو بھی نہ مانے اور گناہگار بھی زیادہ ہو, اور وہ نبی اس کی بخشش کی دعائیں کرے, وہ اس کی بات بھی نہ مانے, وہ ان کے لیے دعائیں کریں. اس کو میں ایسا رحیم کریم بناؤں کہ لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کریں پھر بھی وہ ان کے لیے دعا کرے. تو سب نبیوں کی روحیں خاموش تھیں. اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کی روح نے کہا لبیک مولا میں حاضر ہوں. تو جب آقا علیہ السلام کی جب باری آئی نا, اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کی شان کو بیان کیا. کہا گیا نبیو, جب تمہیں میں دنیا پر بھیجوں تم جا کے اپنی نبوت کا اعلان کر چکو, پھر اس کے بعد جب تمہارا واپسی کا وقت آ جائے تو میرے حبیب کی شان بیان کر دینا, اس کا اعلان کر کے آنا کہ میری نبوت کو چھوڑ کر پیچھے آنے والے کا اقرار کر لینا. تو جب آخر پہ بات محمد مصطفیٰ کی آئی نا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خیال آیا, اس نے کہا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے جس کی شان خدا بیان کر رہا ہے. وہ نبی جو نبی نہیں ہے بلکہ وہ حبیب اللہ ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا حبیب ہے. جیسے جیسے شان بیان ہوئی تو نبیوں کے دلوں میں نا یہ شاہ صاحب بات آ گئی کہ ہم جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم و فضل کے ساتھ ہم بھی اے اللہ اس نبی کے امتی بننا چاہتے ہیں. اس وقت یہ وعدہ ہوا تھا کہ اللہ ہم اس نبی کے امتی بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبیوں سے کہا تھا اے نبیوں جب اس نبی کو میں اپنے پاس بلاؤں گا, جب اس نبی کو
اپنے پاس میں بلاؤں گا، پاس بلاؤں گا، اس پاس بلانے سے پہلے میں تمام نبیوں تمہیں اس کا امتی بنا دوں گا، کیا بات ہے، اور یہ تمہیں امتی بنا کر پھر میرے پاس آئے گا۔ تو سامعین اکرام، یہ سارا معاملہ دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ تو پہلے ہی طے تھا، صرف ایک بہانہ تھا معراج کا، یہ تو ایک بہانہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پہلے سارا مقام عطا کر دیا تھا۔ کب کے سرکار نبی ہیں؟ جب کب بھی نہیں تھا، اب نہیں تھا، دن نہیں تھا، رات نہیں تھی، زمین نہیں تھا، آسمان، کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت تھا کیا؟ یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، سبحان اللہ، اس وقت کے سرکار نبی ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب وہاں پر پہنچے، اللہ کے اس کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی ان نبیوں کے امام بنے۔ تو جو بڑا ہوتا ہے نا، جو امتی ہوتا ہے، تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، نبی ہوتا ہے آگے چلا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس وعدے کے مطابق سب سے پہلے امام الانبیاء یعنی کہ آپ بنے، یعنی کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر پیچھے تمام نبیوں کو کھڑا کر کے نماز پڑھا کے اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ پہلے نماز پڑھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ چل جائے یہ آج نبی نہیں بنا، یہ تو پہلے کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔